کہ پاکستانی دریا پر بھارت کی مدد سے افغانستان 12 بجلی کے منصوبوں پہ کام کر رہا ہے. ان منصوبوں سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ نئی خبر نہیں ہے, پڑھنے لکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ 2003 سے پاکستان کو اس چیلنج کا سامنا ہے, لیکن پاکستان کے متعلقہ ادارے یا تو سو رہے ہیں یا انہیں واقعی انٹرسٹ نہیں ہے. اس میں پاکستان کی خارجہ امور کی منسٹری بھی شامل ہے, بجلی و پانی کی منسٹری بھی شامل ہے. کیا ہوم ورک کر رہے ہیں؟ پاک افغان مسائل میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ عام طور پہ میڈیا پہ آپ کو ڈسکس ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ عوام سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ. پاکستان اور افغانستان کے دریا آپس میں شیئر ہوتے ہیں. ان کی تھوڑی شارٹ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتے ہیں, پھر اپنے مہمانوں کی طرف چلیں گے. کہ افغانستان کی اہم آبی منصوبوں میں سے ایک کابل انڈس بیسن ترقیاتی منصوبہ ہے. افغانستان کا اہم ترین دریا دریائے کابل اور اس کے معاون دریا افغانستان سے نکلتے ہیں اور مشرق کی جانب سے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں. دوسرا اہم دریا دریائے کنر ہے جو دریائے سندھ کا سب سے بڑا معاون دریا ہے. افغانستان کی کئی مغربی نہریں یا معاون دریا دریائے کنر سے ملتے ہیں جو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے جلال آباد سے گزرتے ہیں. دریائے تاس سے افغانستان کو 25% پانی فراہم ہوتا ہے, جس میں سے 75% صرف دریائے کنر فراہم کرتا ہے. اور ان تمام ڈیٹیل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ممالک پانی کے حوالے سے کتنا انٹر کنیکٹڈ ہے. لیکن 2003 سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا کہ 12 منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے. انڈیا کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ورلڈ بینکس کی انویسٹمنٹ اس میں موجود ہے. پاکستان کیوں خاموش ہے؟ پاکستان کی واقعی اتنی اچھی تیاری کہ انہیں فرق نہیں پڑتا. ریسرچرز یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے دریاؤں پہ, دریائے چترال پہ اور دریائے کابل استعمال ہوتا ہے ان منصوبوں کے لیے, تو پاکستان میں پانی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. خاص طور پہ محمد ایجنسیز میں بہت برا حال ہو سکتا ہے. عبداللہ صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ یہ افغانستان اور انڈیا اپنا کام کر رہے ہیں اور ہماری متعلقہ منسٹریز کیا کر رہی ہے؟ سوال دیکھیے, اس میں کچھ منصوبے تو ایسے ہیں جن سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہے, وہ اقوام متحدہ کے ذریعے چل رہے ہیں. لیکن یہ جو انڈیا اتنا آگے بڑھا ہے اور اس نے دریائے سندھ میں جو دریا افغانستان سے چھوٹے چھوٹے ندی نالے آتے ہیں وہ ان کی, لیکن اس کے لیے عالمی بینک نے 70 ملین روپے دیے. نہیں, ان کا تو وہ ظاہر ہے, وہ تو عالمی بینک جن کو اپروو کرتا ہے نا, وہ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جن سے پڑوسی ملک متاثر نہیں ہوتا. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے دریا جن کے اندر پانی کی مقدار بہت تیزی سے آتی ہے, ان پر بھارت کی مدد سے جو منصوبے بن رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں شک ہے. تو اس میں ذمہ داری کس کی ہے یہ ہمیں تعین کرنا ہے, کیونکہ پہلے کرزئی صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل کریں گے. پھر یہ اشرف غنی صاحب آئے, ان کے بھی یہی جذبات تھے. لیکن پھر بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ پہلے کرزئی صاحب بھی ہمارے مخالف بن گئے اور انڈیا کی طرف چلے گئے, اور اب اشرف غنی صاحب بھی انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ اتنا زیادہ آ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈیا نے وہاں ہمیں اوور اسمارٹ کیا ہے تو پاکستان کی طرف سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہماری بھی غلطی تھی کہ انڈیا کو موقع ملا. ایک پنالٹی کارنر آپ نے دیا, انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. پچھلے 3 برس جو گزرے ہیں نا, وہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے سب سے زیادہ مائنس پیریڈ تھا, جس میں حکومت کو ایک ریڈ لائن دے دی گئی کہ آپ نے تو افغانستان کے ساتھ کوئی بات کرنی نہیں ہے, جو معاملات طے کرنے ہیں ہم نے کرنے ہیں, اور وہ طے نہیں کر سکے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس مسئلے کے ذمہ دار آپ ہیں. اب آنے والے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, محکمہ خارجہ کو کر سکتے ہیں. نہیں, محکمہ خارجہ کے آگے تو ریڈ لائن تھی نا, وہاں تو ریڈ لائن تھی کہ آپ نے تو جناب کچھ کرنا ہی نہیں ہے. جب بھی انہوں نے کوئی موو کی تو اسے ناکام بنا دیا گیا. اب جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا. اس وقت صورتحال سلائٹلی بیٹر ہے اور گورنمنٹ کے لیے تھوڑا سا رستہ کھلا ہے, تو وقت ہے کہ ان کے پاس. ٹھیک ہے خالد مسعود صاحب, ویری شارٹلی کیونکہ پروگرام کا آخری پارٹ ہے, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2006 میں ورلڈ بینک نے US ایڈ نے یہ کوشش کی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان پانی کے تنازع کو حل کیا جا سکے, لیکن افغان حکام نے یہ کہہ کے اس پروپوزل کو رد کر دیا کہ دیکھیں ہمارے پاس پانی کے اتنے بڑے مسئلے ہیں, وی ہیو ٹو کمپلیٹ دیز پروجیکٹس. دیکھیں, اس میں بطول میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایکچولی احساس ہی نہیں ہے کہ انڈیا نے اس کے خلاف ایک باقاعدہ پلانڈ اور بڑی سوچ بچار کرنے کے بعد ایک اسٹریٹجی بنا کر پانی کی جنگ شروع کی ہے. اس میں ان کے پاس پہلے ہمارے جو جماعت علی صاحب تھے, انڈس جو واٹر کے جو کمیشن کے چیئرمین تھے, ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا اور NGOs کو پیسے دے کر انہوں نے پہلے تو جو 5 دریا تھے ان میں سے انڈس جو واٹر ٹریٹی تھی اس کے تحت 3 دریا ادھر چلے گئے, 2 دریا جیلم اور چناب ہمارے پاس بچے. جیلم اور چناب کا پانی کے ساتھ انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب ایک سندھ بچا تھا,
سندھ کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کا ٹوٹل 5 سے 7% ہے جو انڈیا کے اندر سے اس کی ٹوٹل دریا کا جو ہے وہ گزرتا ہے لداخ میں. وہاں سے انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے دریا کو روک کر اور اس کا پانی لے لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لداخ سے جب پانی گزرتا ہے اس وقت اس میں بہت کم پانی ہے. جو سندھ کا پورا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ ہندو کش اور کراکرم اور یہ سارا ہے. اس میں جو الائیڈ ریورز ہیں، مستوج ہے، دریا چترال ہے، کنر ہے، یہ پورم ہے، دریائے کابل ہے، یہ سارے دریا اس میں آتے ہیں. پڑا اس سے یا واقعی ہم اتنے سیلف سفیشینٹ پانی کو لے کے فرق نہیں پڑ رہا یا نہیں پڑنا چاہیے؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ پاکستان کو ان پروجیکٹ سے خطرہ ہے؟ خطرہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کو بہت بڑا تھریٹ ہے پانی کا، لیکن میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پورے حکمران ہیں ان کو منسٹری جو انڈس واٹر ٹریٹی والے ہیں ان کو، جو ہماری آبپاشی کے محکمے ہیں ان کو، وزارت خارجہ جو ہے اس کو، یہ سارے کے سارے سوئے رہے ہیں اور کسی نے اپنا کام پراپر طریقے سے نہیں کیا. اب وہ جو پاکستان جو سندھ کے جو ٹھیک ہے جی سجاد میر صاحب، یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آ رہی ہوں کہ پاکستان کو واقعی فرق نہیں پڑا ان تمام منصوبوں سے؟ فرق پڑنے کی بات نہیں ہے. جو دریا کابل ہے یا ادھر کے دریا ہیں اس کے پانی پر افغانستان کا حق ہے. ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، یو این او کا اس میں سب چیزیں ہیں. اور وہ ہمارا جو پانی کا حق ہے وہ ہم سے چھین نہیں سکتے. تو ہم نیچے حصے میں ہیں، وہ پانی ہمارے یہاں آنا ہے. انڈیا کی کوشش یہ ہے، انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ وہاں سے پانی کے جتنے ندی نالے یا جو کچھ بھی آتا ہے وہ افغانستان کو یہ کہہ کے کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے یہاں استعمال کریں، ہمارا پانی روکیں. وہ سب کرتا ہے. ہمیں ظاہر ہے کہ اس سارے مسئلے پر پرو ایکٹیو اپروچ کرنی پڑے گی. اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ ریڈ لائن ہمیں نہیں کراس کرنی، ریڈ لائن نہیں ہم نے کھینچنی. یہ ہم غلط کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے فارن آفس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ہمیں دینا چاہیے، چاہے ہم وار زون میں ہیں چاہے کسی میں ہیں. اس میں کوئی فارن پالیسی جو ہے یا فارن حکمت عملی جو ہے وہ آبسلیٹ نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، ریڈنڈنٹ نہیں ہو جاتی، وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال میں یہ سارا مسئلہ جو ہے آج کا نہیں ہے، آج اس کا آپ نے ذکر بھی کیا، 10-15 سال سے اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو میرا خیال میں اس میں پریشان ہونے کی بات تو ہے، لیکن ہمیں ذرا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. سر ویجیلنٹ ہیں؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیے نریندر مودی کھل کر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو بنجر بنائیں گے، پاکستان کو ریگستان میں تبدیل کریں گے. اور اس کے لیے اس نے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی تھی جس نے اس کو ایک رپورٹ دی کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کو ریگستان میں تبدیل کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ بغیار ڈیم اور جو ڈیمز وغیرہ اس نے بنائے، دیکھیے ایک تو ہیں جو بجلی کے منصوبے ہیں، ان سے بہت زیادہ ہمیں خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ سٹوریج ڈیم بناتے ہیں اور پانی ہمارے حصے کا پانی بھی وہ سٹور کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جی اور بھارت کے کہنے پر تو یہ ایک کھلم کھلا دشمنی کی بات ہے. اور اس پر ہمارا جو رد عمل اگر بھارت کے ساتھ کمزور رہا ہے، جماعت علی شاہ کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی ہم نے بہت زیادہ پرویکٹیو پالیسی نہیں بنائی. تو انڈیا کے ساتھ اگر ہم نہیں کھل کر بات کر سکے، کمزور پہلو ہے ہمارا تو افغانستان کے ساتھ، تو ہمیں اس لیے بھی خوف آتا ہوگا کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو ہماری پالیسی جو ہے وہ ایگریسو ہونی چاہیے، کیونکہ ورلڈ بینک کے ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلی جنگیں جو ہوں گی پانی کے ایشو پر ہوں گی. اور پانی ایک اتنا بڑا امپورٹنٹ بات میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلی بار جب پرابلم انڈیا نے کوئی دھمکی دی تھی کہ ہم پانی دریا سندھ کا بند کریں گے، تو چین کی طرف سے خفیہ سی چپکی سی خبر آئی تھی کہ برہم پتر کا پانی ہم بند کر دیں. ٹھیک ہے سر، آئی ہیو ٹو کلوز. تھینک یو.